بعض اوقات دمے کے مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 2 قدم چلنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آتی ہوں تو مجھے اپنے ڈریسر سے کچھ دیر ٹیک لگا کر آرام کرنا پڑتا ہے۔ دمے کے مریضوں کو عمر بھر کھانسی، سانس لینے میں دشواری اور چھاتی میں تکلیف جیسی علامات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پال کاب کا تعلق امریکہ میں امراض پر تحقیقی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول سے ہے، جہاں وہ پھیپھڑوں کے امراض کے سینٹر کے سربراہ ہیں۔ ان کے مطابق حالیہ تحقیق سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نسل، عمر اور جنس کے بعض گروپوں میں دمہ زیادہ عام ہوتا ہے۔ بچوں، خواتین اور سیاہ فام امریکی مردوں میں دمے کی شرح زیادہ ہے۔ بچوں میں سیاہ فام امریکی بچوں کو دمے کی سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے۔ اس گروپ میں تقریباً 17% بچوں کو دمے کی شکایت ہو سکتی ہے، جو بچوں کے کسی بھی دوسرے گروپ سے زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 23 کروڑ 50 لاکھ افراد کو یہ شکایت ہے۔ فضائی آلودگی میں کمی اور تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی کے اثرات کے بارے میں تعلیمی مہمات کے باوجود امریکہ میں ہر 12 افراد میں سے ایک دمے کا مریض ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بچپن میں غذا اور ماحولیاتی عناصر سے الرجی کی شکایت پیدا ہونے والوں کو بالغ عمر میں دمے میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دمہ پیدا کرنے والے ماحولیاتی عناصر سے دور رہنے اور دمے کی علامات سے نمٹنے کے بارے میں معلومات کے ذریعے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم دمے کی وجوہات نہیں جانتے، اس لیے ہم اس کو پھیلنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کو دمہ ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی تشخیص کر لے تو ہم دمے کی علامات کو ظاہر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ مریض دمے کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ سکتے ہیں، لیکن طبی امداد تک ان کی رسائی اور ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ رجوع کرنے کی سہولت بھی ہونی چاہیے، تاکہ ڈاکٹر ان کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے درست ادویات تجویز کر سکے اور بچے کے والدین کو علامات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دے سکے۔ ڈاکٹروں کے مطابق دمے کا کوئی علاج نہیں اور اس کی علامات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم ادویات موجود ہیں، جن میں انہیلر، گولیاں اور ٹیکے شامل ہیں۔ غذا اور ادویات سے منسلک امریکی سرکاری ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا منظور کرتا ایک نیا طریقہ علاج برونکیل تھرموپلاسٹی کہلاتا ہے، جس میں تپش کے ذریعے مریض کی ہوا کی نالیوں کو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ کلیولینڈ کلینک نامی ایک طبی سینٹر کی ڈاکٹر سمیتا کھتری یہ طریقہ علاج آزمانے والے چند ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے بعض مریضوں کو اس علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ اس علاج کا بنیادی تصور یہ ہے کہ سانس کی نالیوں کو بڑا کرنے سے کھانسی کے دورے اور سانس کی نالیوں میں دباؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کھتری کا کہنا ہے کہ اس علاج کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سوزش ہو سکتی ہے اور دمہ مزید شدت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ برونکیل تھرموپلاسٹی کا علاج ان مریضوں کے لیے نہیں جنہیں دمے کی بہت معمولی شکایت ہو، اور صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے جن کے لیے دمے کا کوئی دوسرا طریقہ علاج مؤثر ثابت نہیں ہو رہا۔ ودوشی سنہا کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔